اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ میرے سارے میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز سارے ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، اور روزے تو بہت ہی اچھے گزر رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے، کیونکہ روزے یہ نہیں کہ موسم ٹھنڈا ہے، یہ روزہ کا تعلق نہیں ہے۔ روزے کا تعلق ہماری نیت سے ہے، ہمارے اخلاص سے ہے، اللہ سے محبت سے ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی محبت، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا تو گرمی کون سی، لمبا دن کون سا، چھوٹا دن کون سا۔ روزہ تو ہے ہی صبر کا نام، صبر کا۔ روزہ یہ نام نہیں ہے سموسے پکوڑے جلیبی فروٹ چاٹ یہ کیا کہتے ہیں جلیبیاں فلانیاں چاٹ فروٹ چاٹ فلانی چاٹ، یہ نہیں ہے روزہ۔ روزہ تو صبر کا نام ہے، روزہ تو اللہ تعالیٰ پہ خاص الخاص بھروسے کا نام ہے۔ اور اگر آپ اس پہ بھروسہ کر کے روزہ رکھیں گے تو میرا خیال اس سے خوبصورت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہو۔ کبھی بھی بھوک نہیں پیاس نہیں لگتی، یہ بھوک لگتی ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ٹوٹی پھوٹی غلط سلط، کبھی کہیں جانا پڑ گیا، کبھی کوئی آ گیا، کبھی کوئی اور پھر گھر میں اگر مہمانداری ہو، اور جس طرح اب ہمارے گھر میں یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ لوگوں کی بڑی ہمت ہے رمضان میں آنا، لیکن کسی نے آنا، کسی نے جانا، کسی نے طبیعت کا پتہ کرنا، کوئی فون آنا، یہ بھی ایک مصروفیت ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا، آج کا وہ ہے سورہ انعام کے متعلق۔ میرا خیال 8ویں نمبر کی سورہ ہے یہ، سورہ الانعام، اور یہ مویشیوں کے متعلق ہے۔ الانعام مویشی، اس کے متعلق ذکر ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اس سورت کا میں آج پہلے کچھ اور بتانا چاہتی تھی، لیکن چونکہ میں نے یہ کل پڑھی نا تو میں نے سوچا یہ کل میں نے ضرور بتانا ہے۔ یہ پڑھنے سے کام آپ کے اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کا تصور وہاں تک نہیں جا سکتا۔ ہمارے لیے ایئر لائن کا لائسنس لینا ایک نیا تجربہ بھی تھا، انوکھا تجربہ بھی تھا۔ ابھی پاکستان میں ایئر لائنوں کو تو ملے ہوئے تھے بڑی جیسی، لیکن ہمارے جیسے کمپنی ہو کسی کی، اور وہ ایریل ورک چارٹر ورک کا لینا چاہے کلاس 2 لائسنس، تو وہ کسی کو نہیں ملا تھا، تو ہم نے اپلائی کرنا تھا۔ تو ہمارے قرآن پاک تو میں نے ان سے نہیں پڑھا آپا جی، لیکن آپ نے اکثر مجھ سے ذکر سنا ہوگا۔ اللہ کے پاس چلی گئی، وڈو تھی بیچاری، اس کی ایک ہی بچی تھی، بلکہ ڈیورس ملی ہوئی تھی اس کو، اپنے نہیں وڈو ہی تھی۔ تو وہ بڑی نیک خاتون تھی۔ میں نے کہا آپا جی وہ لائسنس چاہیے ہے، ایک تو پیسے لگیں گے کروڑ روپے سے اوپر اس کے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑا کام ہے، بڑا آفس ورک بھی بہت زیادہ ہے، تو کوئی دعا کریں کہ ہمیں لائسنس مل جائے۔ آپا جی نے کہا میری بیٹی تو فکر نہ کر، کچھ پڑھ کے کچھ انہوں نے ایسے کر کے کیا، پتہ نہیں کیا تھا، مجھے تو کچھ نہیں پتا، میرے تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اور پھر انہوں نے ایسے کچھ پڑھا آنکھیں بند کر کے، تو انہوں نے کہا تمہیں پیشگی مبارک ہو، کام تمہارا ہو جائے گا۔
لیکن میری ایک بات تم سن لو کہ تم نے سورہ الانعام کو پڑھنا ہے، جو کہ 11:15 بجے تک ختم ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد زوال کا ٹائم ہے نا۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ تمہاری یہ سورہ انعام ختم ہو جائے زوال کے وقت سے پہلے، اور تم 2 نفل شکرانے کے پڑھ سکو آخر میں، اور پڑھنے سے پہلے 2 صلاۃ حاجت کے نفل پڑھ کے یہ پڑھنا شروع کرنا ہے، 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے۔ تو یہ میرا خیال شاید 1 سپارے اور کچھ رکوع کی ہے، یا 1 سپارے کی ہوگی، تو یہ 7ویں پارے میں شروع ہو کے 8ویں میں ختم ہوتی ہے، 6 7ویں رکوع کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ نے پڑھ کے بہت دعا کرنی ہے، تم پڑھتی جاؤ جب تک کام نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ودن 40 ڈیز تم لوگوں کو لائسنس مل جائے گا۔ تو میں نے پکے یقین کے ساتھ، اللہ گواہ ہے، اس کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ ہم اپنے استادوں کی بات کو ایسے رسپیکٹ دیتے تھے کہ جیسے وہ کوئی نازل ہوئی آسمان سے چیز ہو، ایسے اس طرح ہی کام ہوتے ہیں، یقین کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ۔ اور میں نے یہ پڑھا، اور میرا خیال ہے ہمیں ابھی 41 ڈیز نہیں ہوئے تھے، لیکن 1 مہینے سے 2-3 دن اوپر ہی تھے۔ تو میں جو شکرانے والے نفل ہے نا، وہ ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ میرے فون پہ لگاتار رنگ ہو رہی تھی۔ میں نے سلام پھیر کے دیکھا پتہ نہیں کس کا ہے، میں نے بھی اپنے کام پہ بھی جانا تھا اسلام آباد، ادھر بھی میری F10 میں بھی میری شاپ تھی بوتیک کی، تو میں نے کہا شاید وہاں سے آ رہا ہو۔ تو میں نے جب دیکھا تو میرے ہسبینڈ کا تھا، میں نے فون کیا خیریت ہے؟ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، انہوں نے کہا مبارک ہو، اپنا لائسنس مل گیا، کلاس 2 اور ایریل چارٹر کا پہلا لائسنس ہمیں ماشاءاللہ مل گیا۔ اور اللہ نے اس پہ اتنا کام دیا کہ ہمیں ڈالر گننے کی ہوش نہیں آتی تھی۔ یقین کریں ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ، عقل نہ شکل اور اللہ کا کرم۔ تو آپ کو میں نے اس لیے یہ نہیں بتائی کہانی کہ آپ کا وقت ضائع کروں، اس لیے بتائی ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ کروں کہ آپ بھی پڑھنا، اور پھر اس کی آپ نعمتوں سے اس فائدہ اٹھانا۔ اس کے اندر 3-4 آیتیں اور بھی ہیں پڑھنے والی، وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو چاہتی ہوں کہ وہ جو میں نے کل کتاب میں سے بتایا تھا نا آپ کو دعا کرنے کا، اور یہ اس میں سے آج میں نے اور ایک بہت اچھا مجھے ملا تھا، میں اس کی بھی تصویر انشاءاللہ ڈال دوں گی، جیسے کہ میں نے کل والے کی فیس بک کے پیج نسرین افتخار اسلامک چینل پہ ڈال دیا تھا، اور میں نے وہ بھی ڈال دیا تھا آج صبح۔ کل تو میں پھر اسلام آباد چلی گئی تھی اپنی بیٹی کی طرف، میرے بچے بھی ساتھ چلے گئے تھے، بیٹے بھی بہو بھی۔ تو یہ جو ہے نا میں نے ذکر گروپ پہ بھی ڈال دیا تھا، اور کچھ لوگوں نے مانگا ہوا تھا قطر سے یا کینیڈا سے، امریکہ سے، ان کو میں نے الگ بھی بھیج دیا تھا کہ چلو اب تصویر تو بن گئی، اب کیا مشکل ہے۔ آپ ہزاروں لوگوں کو نہیں بھیج سکتے، لیکن فیس بک سے تو لوگ لے سکتے ہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ دل کا سکون و چین ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے، لیکن یہ گوہر مقصود صرف اہل ایمان کے ہی ہاتھ میں آتا ہے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں تو شک نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، سبحان اللہ و بحمدہ یا ودود۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کیونکہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے اللہ، نہیں کوئی اللہ مگر تو ہی۔ اے شفقت کرنے والے، احسان کرنے والے، اے نئے سرے سے پیدا کرنے والے۔ بدیع السماوات والارض کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے۔
زمین و آسمان پیدا کرنے والے، یا ذوالجلال والاکرام، اے عظمت، جلال اور انعام و اکرام والے، سبحان اللہ، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کی دہائی ہے، تو ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری سب کی فریادوں کو سن لے، بڑوں کی، چھوٹوں کی، اپنوں کی، غیروں کی فریادوں کو سن لے، میرے وطن پہ رحم کر، میرے وطن کے عوام پہ رحم کر، حالات پہ رحم کر، عزت آبرو پہ رحم کر، رزق روزی پہ رحم کر، اولاد پہ رحم کر، نیک اور سیدھے راستے پہ چلا۔ سبحان اللہ و بحمدہ یا ودود، پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ، اے بہت محبت کرنے والے۔ یہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد، 3 دفعہ پڑھیں اس دعا کو، یہ میں سینڈ کر دوں گی فیس بک کے پیج پہ اور ذکر گروپ پہ، تو اور پھر آپ یہ 3 دفعہ دعا مانگیں، یہ 3 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ تمام عبادتوں میں سے دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی، جس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، کوئی لباس مقرر نہیں ہے، جیسے بھی جدھر منہ ہے، جہاں بیٹھے ہو، جس حالت میں ہو، بستر پہ ہو، لیٹے ہو، بیٹھے ہو، چل رہے ہو، رستے میں ہو، ڈرائیونگ کر رہے ہو، کھانا بنا رہے ہو، دعا کرتے جاؤ۔ ایک تو اللہ کے سامنے جو بیٹھ کے کرنی ہے وہ ہے نا، ایک دعا جو جب بھی آپ کریں، اور دعا ہی عبادت کا مغز ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا، مغز دعا ہے، صرف دعا۔ تو تمام عبادتوں میں سے دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی دن، جگہ یا وقت مقرر نہیں ہوتا، بلکہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر جگہ، ہر حالت میں مانگنے کی اجازت ہے۔ دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنے والا کسی حال میں بھی مایوس اور ناکام نہیں ہوتا۔ اگر مطلوبہ حاجت فوری طور پر ہو جائے، فوری اللہ آپ کی جھولی بھر دے، تو یہ اس کا فضل ہے، فضل کریم ہے، فضل عظیم ہے، اور اگر کچھ ٹائم لگ جائے، ٹائم کے بعد، تو وہ اسی وقت اللہ کی بہتری تھی، اور اگر وہ پھر بھی نہیں ہوئی تو گویا آپ کے لیے بالکل بہتر نہیں ہے، تو پھر بھی وہ جمع ہو جاتی ہے آخرت کے ثواب کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، ضائع نہیں ہوتی۔ واحد ایک ایسی عبادت ہے۔ یا کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں دعاؤں سے بے نیاز کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ کبھی نہ کبھی تو زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب سوائے دعا کے باقی سب سہارے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، اور تمام لوگوں نے دیکھا ہوگا، اللہ کا سہارا ہے جو بندے کو نہیں چھوڑتا، باقی اور کوئی سہارا، ایسا سہارا نہیں جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں۔ جب سوائے دعا کے سب سہارے ٹوٹتے محسوس ہوتے ہیں، مگر یہ احساس کہ ایک سہارا اب بھی موجود ہے، ایک دروازہ اب بھی کھلا ہے جہاں انسان اپنے دل کی کیفیت بے دھڑک بیان کر سکتا ہے، کوئی پردہ نہیں اس رب سے، جیسے مرضی بولو، جو مرضی بولو، وہ سن رہا ہے، وہ دے گا، انسان کو حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے چین اور بے قرار کی دعا کو قبول فرماتا ہے؟ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کرتا ہے۔ وَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، آگے یہ کام کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ یہ سورہ نمل کی 62 نمبر آیت ہے، 62 نمبر آیت سورہ نمل۔ یہ بھی مجھے آپا جی نے بتایا تھا کہ یہ پڑھا کرو جب کوئی کام ذرا اٹک جائے یا لٹک جائے، رکاوٹ آئے، اس کو پڑھو، اللہ سنے گا۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکَ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَیَجْعَلَکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی
آپ کے غم کو ہٹا دے۔ وَقُلِّ رؤوف الرحیماں، تو میرے حق میں بڑا مہربان رحم کرنے والا بن جا، تو میرے حق میں بڑا رحیم اور بڑا مدد کرنے والا بن جا۔ یہ میں آپ کو آج کی دعا میں بتانا چاہ رہی تھی، اور اس کی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بھیج دوں گی، اس کی پکچر۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں سورہ انعام۔ سورہ انعام میں ایک آیت آتی ہے، میں آپ کو آیت یہ میں نے بہت پڑھی ہے، اور شاید میری دعاؤں کے قبولیت کی وجہ ایک یہ ضرور ہوگی کیونکہ اس میں اللہ کا لفظ ایک جڑا ہوا آگے پیچھے آتا ہے۔ ایک اللہ، یہ آیت ختم ہوتی ہے اور ایک اللہ سے پھر شروع ہوتی ہے، تو دو اللہ میں درمیان میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو ادھر ادھر اللہ اور درمیان میں ہماری فریادیں، تو وہ بس قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ آیت نمبر میں دیکھ لوں، یہ ہے آیت نمبر 124 میں پہلا آدھا حصہ ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، پھر دعا کریں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ اس کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بہت پڑھی الحمدللہ، اور اللہ نے مجھے جھولیاں بھر بھر کے دیا، جو کہ شاید میں اپنے کمتری، اپنی کمی، اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے شاید اتنا سنبھال بھی نہیں پائی صحیح طرح۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، آگے دعا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام اور آیت نمبر 124 کا پہلا حصہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور پھر آ جائیں سورہ، یہ بھی سورہ انعام کا ہے، جھٹ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ آیت نمبر 103 ہے سورہ انعام کی، پارہ نمبر 7 کے آخری رکوع میں، یہ بھی میں نے بہت پڑھا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر ساری مخلوقات اس کی نگاہ میں ہیں، یعنی ہم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، ہم اللہ کے بندے اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ کی نگاہ میں بیک وقت ساری مخلوقیں ہیں، انسان ہے، جن ہے، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض جس کو کہتے ہیں، یہ درخت ہیں، پتے ہیں، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں نہ آتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، نہا کے کپڑے بدل کے صاف ستھری جگہ، جتنے بھی لوگ پڑھیں، 7 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، 9 ہیں، یہ آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جب عشاء کی نماز صاف ستھرے کپڑے، خوشبو لگا کے، اگربتی جلا کے وہاں بیٹھ کے پڑھے ہیں، اور وطر سے پہلے وطر چھوڑ دینے، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل آپ نے پڑھ لیے، اب آپ نے یہ پڑھنا ہے، اب غور سے سنیں، 11 دفعہ آپ نے درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ آیت ایک بار پڑھنی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے، وہ بڑا باریک بین اور لطف و مہربانی فرمانے والا ہے، لطیف و خبیر، باخبر ہے ہر چیز سے۔ یہ ایک دفعہ ایک بندہ پڑھے گا، اور پھر باقی سارے لوگ جو آپ نے بانٹ کے ان کو دے دیا ہے پڑھنا، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، تو ہم نے تو بانٹ کے دیا ہوا تھا ہر ایک کو جتنا جتنا بھی آ رہا تھا، اور سٹک دی تھی ایسے جیسے کوئی پینسل یا یہ جو مسواک ٹائپ پتلا کٹا ہوا، جس کو وہ ہاتھ بھی نہ لگائیں، تو یا لطیف ہو 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 یا لطیف، اور بیٹھ جائے،
دوسروں کو دیکھ کے. جب سارے پڑھ لیں تو جس نے پہلے پڑھا تھا وہی دوبارہ پڑھے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. پھر یا لطیفو پڑھے. حتیٰ کہ یا لطیفو جو ہے یہ اتنا پڑھنا 16,641 بنے گا جب 129 ٹائم آپ کی یہ آیت بنے گی. 129 ملٹیپلائڈ بائی 129 16,641. سیدھا آسان سا بات ہے. اب یہ نہ مجھے کوئی پوچھے پھر کیا کرنا، دوبارہ سمجھائیں، سمجھ نہیں آئی، پھر اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، یا آپ کے نصیب میں نہیں ہے. ورنہ میں نے بڑا صاف سمجھا ہے. ایک بندہ یہ آیت پڑھے اور 129 کو مل کے پڑھے. مرضی آپ ایک ہی باؤل میں ڈال دیں، ارد گرد بیٹھ جائیں اور اس کو پڑھ لیں. مقصد یہ ہے کہ کم نہیں پڑھنا اور زیادہ نہیں پڑھنا. اگر آپ پورا صحیح پڑھیں تو شاید آپ کو یہ 3 دن یا 3 دن پڑھنا ہوتا ہے، پھر وقفہ ڈال کے 3 دن پڑھنا ہوتا ہے، شاید ایک ہی دن میں کام ہو جائے. ہمارا تو ایک ہی دفعہ پڑھنے میں کام بن گیا تھا، صبح اٹھ کے ہو گیا تھا کام جو کام تھا. ہم سہارا ہی اللہ کا پکڑتے تھے، اس نے کبھی چھوڑا نہیں. وہ نہیں چھوڑتا، بڑا ہے نا، اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. وہ کوئی ہم جیسا تھوڑا ہے لارا لپا جھوٹ بولنا، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرنے، پھر چھپتے پھرنا، پھر بہانے تلاش کرنے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا بات کرو نا یا اس کو پوری کرو. اگلا بندہ تو امید لگا لیتا ہے نا کہ یہ کام یہاں سے ہونا ہے. تو ہم نے تو گن کے رکھ دیے تھے جتنے بندے ہیں اس میں ڈیوائیڈ کر کے. کسی کو 1-2 زیادہ بھی آ گئے تو کوئی بات نہیں، اس کو آ گئے تو بس آپ نے تقریباً بانٹ کے رکھ دیں. اور نہیں تو پھر آپ کسی بڑے برتن میں پڑھ لیں تو وہ، لیکن پھر ایسے ایسے آپ کو کرنا پڑے گا، بانٹے ہوئے آسان ہے. تو آپ کا جب یہ آیت بھی 129 دفعہ پڑھی جائے تو پھر وہ خود ہی درمیان میں 129 والا بھی 129 دفعہ یا لطیفہ بھی پڑھا گیا 129 ٹائم، تو 16,641 بن گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیا اور پھر آپ نے 2 نفل اٹھ کے شکرانے کے پڑھے اور اپنے 3 وتر پڑھے، 2 نفل پڑھے، پھر آسمان پہ کے باہر جا کے دعا کی رو رو کے، اور یا فتاح آسمان پہ پھونک مار دی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء خلفاءکم. وہ کیا ہے آگے، زمین کا وارث کیا. ہماری اپا جی نے یہاں روک دیا تھا کہ بس اتنا پڑھ لیں. اچھا، یہ پھر پڑھے اور بس 3 دن اس طرح ہی پڑھنا ہے عشاء کے بعد. آپ کا کام تو میرا نہیں خیال کہ کسی کا نہ ہو، لیکن اگر تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو پھر آپ کچھ دن کے بعد پھر 3 دفعہ پڑھ لیں. لیکن نہ زیادہ پڑھا جائے نہ کم، کاؤنٹنگ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کو 129 بار وہ آیت اور 129 بار ہر سٹنگ میں یا لطیف چاہیے. سمجھ آ گئی نا میری بات کی. یہ بھی سورہ انعام میں ہے. اب آپ آ جائے سورہ انعام کی آیت نمبر 45، جو کہ دشمنوں کی جڑ کاٹنے کے لیے. میں نے یہ سب آیتیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں، لیکن آج میں آپ کو، چونکہ میں نے کل پڑھی ہے تو میں آپ کو اکٹھی کر کے بتا رہی ہوں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور اللہ نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی. اللہ تو کاٹ دے ظالموں کی جڑیں. ظالموں سے دنیا بھری پڑی ہے، مکاروں سے بھری پڑی ہے، جو تخت کو الٹواتے ہیں کسی ملک میں بیٹھ کے اور میں حکم دے کے. وہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے تو کیا ہی نہیں، کیونکہ کوئی مانتا تھوڑا ہے. یہی تو مکاری ہے، اس سے ہی تو بچنا ہے. یہ سب سے بڑی ہماری بیڈ لک ہے کہ یہ ہمیں، میں نے پرسوں ترسوں بتائی تھی نا، سازشوں سے بچنے کے لیے دعا کہ کیا پڑھا کریں. وہ اب اس وقت میرے دماغ میں نہیں آ رہی کیونکہ یہ چل رہا ہے. اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں. اللہ رب العزت کو ہی زیب دیتی ہیں سب تعریفیں. یہ ہے یہ. اور یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 21 بار. 21 بار پڑھنا ہے. کوئی بھی ایک
کسی بھی ٹائم ایک پہ، اور 3 دن لگاتار پڑھنا ہے 21 مرتبہ، لیکن کئی دن نہ پڑھنا، یہ نہ ہو کہ جس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے خدا نہ خواستہ وہ بندہ ہی نہ بچے، کیونکہ یہ سخت ہے۔ لیکن 3 دن اس سے نجات کے لیے ہے کہ ہمارے مگروں لے جائے، ہماری جان چھٹ جائے، پھر وقفہ دے کے 2-4 دن کا آپ یہ 3 دن پڑھ لیں، اور باقی آپ کی مرضی۔ میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ کسی پہ رحم ہی کریں، بچ جائے، ڈر جائے، جان چھوڑ دے، اور ہم نے مار کے کیا لینا ہے۔ اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کا کلام ہے، بس اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی صفت ہے کہ وہ رحمان رحیم و کریم ہے۔ اللہ کی صفات ہے، یا ودود ہے، ذل جلالی والاکرام ہے، حنان و منان ہے۔ تو ہم بھی کسی پہ ضرورت سے زیادہ چڑھائی نہ کریں، بس 21 دفعہ 3 دن پڑھیں، پھر ناغا ڈال دیں، پھر پڑھ لیں، تاکہ وہ دور رہے آپ سے، آپ کو نجات ملی رہے۔ دیٹس اٹ۔ تو میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔